أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم اب تفسیر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ 16 سورتوں کی تفسیر جو ہم نے شروع کی تھی، آج انشاءاللہ العزیز اس کا آخری دن ہوگا۔ یہ جو سورہ آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ جی، سورہ کا نام آواز آ رہی ہے؟ اگر جواب دیں تو مہربانی ہوگی۔ میری آواز سنائی دے رہی ہے نا؟ جی الحمدللہ۔ جی، تو یہ سورہ جو پڑھی گئی ہے ابھی، سورہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ ناس۔ سورہ ناس تو آخری سورہ ہے، اس سے پہلے جو پڑھی گئی ابھی سورہ فلق۔ سورہ سے نہیں سمجھ میں آیا، کون سورہ؟ ابھی جو ابھی پڑھے نا ایک سورہ ہم، نہیں سنا۔ اعوذ برب الفلق، یہ سورہ سورۃ الفلق۔ جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ سورہ فلق کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جہاں گئے تھے نا کل، دیکھ کر آئیے۔ جی، تو سب سے پہلے ہم اس سورہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں فلق کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کی شر سے جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی سے، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر نفاثات فی العقد، کلاس ہوئے لگے 9 بجے سے پہلے ہم پکا جائے۔ آپ لوگ کی آواز آ رہی ہے؟ مائک بند کر لیں اگر کوئی بات بولنی ہو، پرسنلی اگر کوئی گفتگو کرنی ہو تو مہربانی کر کے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر گرہ میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرے۔ یہ اس سورہ کا ترجمہ ہے جو آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ اب آئیے مختصر تفسیر جو ہمارا طریقہ کار رہا ہے۔ قل، یہ پہلے ہم جان چکے ہیں، قل کا معنی چاروں قل، تینوں قل، دونوں قل، ہم کہتے رہتے ہیں نا۔ قل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہہ دیجیے، آپ کہہ دیجیے، ماشاء اللہ، آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، آپ اعلان کر دیجیے، کچھ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہی کاف سے جو ہے، اس کو کاف سے اگر بولیں گے تو اس کا معنی کل، اگر بولیں گے تو جس کو چھوٹا کاف ہے کھانے کا ہو جائے گا۔ ہاں، آپ کھا لیجیے، ہے نا؟ تو معنی سمجھ میں آ گیا۔ اگر کل کو ہم کل پڑھیں گے تو آپ کھا لیجیے۔ اس لیے شروع میں بھی بتایا گیا تھا، قرآن کی تفسیر یا قرآن کی آیت کا صحیح مخرج ہونا بہت ضروری ہے، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا۔ ہم اگر پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق جیسے لوگ پڑھتے ہیں تو کیا معنی ہو جائے گا؟ اے نبی آپ کھا لیجیے، میں پناہ طلب کرتا ہوں فلک۔ یہاں پر بھی اگر چھوٹا کاف ہم جس کو بولتے ہیں اگر وہ کریں فلک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فلک کے معنی آسمان ہے نا، چھوٹا کاف سے اگر بولیں گے۔ لیکن یہ کاف جو ہے، جی
कुछ नहीं बोलिए। नाम होता है ना फलक उल्फत, तो उससे उसका माना होता है आसमान, ठीक है। और ये जो फलक है इसका माना होता है सुबह, फलक का माना सुबह। या फिर ये भी कह सकते हैं फलक के माना फाड़ना, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत में फरमाया फालिकुल इस्बाह वन नवा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दाने को फाड़ने वाला है, सुबह को फाड़ने वाला है। तो यहां पर फाड़ने वाला जो कहा गया है ये क्या मतलब, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं फाड़ने वाले के फलक के रब की पनाह तलब करता हूं। तो इसका माना ये है कि जो रब दाने को फाड़ता है तभी किसान का काम क्या होता है, बीज को बो देना, मिट्टी डालना, पानी देना, उसके बाद दाने को कौन फाड़ता है, उससे पौधे कौन निकालता है, पौधे में पत्तियां कौन लगाता है, उसमें फल, उसे फलदार कौन बनाता है, सब अल्लाह रब है, हम जानते हैं। तो उसी रब से मुतालबा किया जा रहा है, उसी रब से तलब किया जा रहा है कि रब तेरी मैं पनाह चाहता हूं, तेरी पनाह चाहता हूं, यानी जो दाने को फाड़ता है। और दूसरा एक माना किया जाए तो जो सुबह को फाड़ता है, यानी सुबह के रब की पनाह चाहता हूं, सुबह के रब की पनाह चाहता हूं, जो रब सुबह का रब है, या कह लीजिए रात को फाड़ करके उससे दिन निकालता है, रात को फाड़ करके दिन निकालता है, जिस तरह से दाने को निकाल कर उससे तना निकालता है। बात वाज़ेह हो रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका दोनों माना हो गया। हम इस तरह तर्जुमा कर सकते हैं और इसकी तफसीर अपने ज़हन में बैठा लीजिए। मैं, ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं सुबह के रब की या दाने को फाड़ने वाले रब की पनाह चाहता हूं। मिन शर्रि मा खलक, उन तमाम चीजों के शर से, उन तमाम मखलूकात के शर से जो उसने पैदा किया है। इस आयत में वो तमाम चीजें शामिल हैं, अल्लाह के अलावा तमाम चीजें जिसके अंदर शर पाया जाता है, जिसके अंदर शर पाया जाता है। गोया के इस आयत के जरिए से बंदा या नबी मखलूकात के अंदर जो भी शर है और जो भी मखलूक हो, खा वो दुनिया में हो, जमीन पर हो, आसमान में हो, या फिर खला में हो, फजा में हो, सब की पनाह तलब करता है बंदा। अब देखिए आगे जो आयत है उस पर गौर कीजिएगा। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और रात की तारीकी के शर से जब वो छा जाए, यानी जब अंधेरा छा जाता है, तारीकी फैल जाती है, तो उस वक्त उसके शर से पनाह तलब कर रहा बंदा। ये क्यों? इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इससे पहले वाली आयत में है कि तमाम मखलूकात के शर से, तमाम मखलूकात की बुराइयों से मैं पनाह चाहता हूं। तमाम मखलूकात में रात, दिन, शाम, सुबह, दोपहर सब है या नहीं? सब है ना? सब शामिल है मखलूकात में। रात दिन मखलूक है या नहीं? जी आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ नहीं कुछ बोलेंगे तब कुछ समझ में आएगा कि हाँ वाकई आप लोग सुन रहे हैं। मखलूकात में रात दिन भी शामिल है ना? जी है, शामिल है। जी माशाअल्लाह। तो यहाँ पे अलग से क्यों बयान किया गया? अलग से इसलिए बयान किया गया क्योंकि इसकी अहमियत को बतलाने के लिए। यूं तो तमाम मखलूकात में शर, खैर, बुराई, अच्छाई दोनों पाई जाती है, लेकिन रात के अंदर ज्यादा गुनाह होता है, ज्यादा जराइम होते हैं, ज्यादा जुर्म लोग करते हैं, ज्यादा बुराइयां आम होती हैं। चोर चोरी कब करता है? रात के वक्त। डाकू कब डाका डालता है? रात के वक्त। लुटेरा कब लूटने के लिए निकलता है? रात के वक्त। ज्यादातर यही होता है ना। और इंसान अपनी हिफाजत जी इसी तरह से अपने घर वालों की हिफाजत ज्यादा कब करता है? ये ज्यादा उसे कब सताती है? ये चीजें, ये फिक्र कब सताती है? रात के वक्त। दिन के वक्त तो अपने दुकान में रहे, मकान में रहे, या फिर सफर में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन रात के वक्त उसे ध्यान लगा रहता है कि मैं घर में नहीं हूं, मेरे बीवी बच्चे कैसे होंगे, मैं घर में नहीं हूं, रात का हाल क्या, रात में घर का हाल क्या होगा, कोई चोर चोरी तो नहीं कर लेगा। या इसी तरह से दिन के वक्त आप सफर करें, आपको डर वैसा नहीं लगेगा, लेकिन रात के वक्त गर्चे आप अच्छे रास्ते में चल रहे हो या ऐसा जिस रास्ते में कोई खतरा ना हो, फिर भी दिल में खदशा रहता है। रात के वक्त है, अंधेरा है,
کوئی برائی مجھے نہ لے لے. اگر انسانوں کا ڈر نہ ہو تو سانپ بچھو کا, زہریلے جانوروں کا ڈر ہوتا ہے. اسی طرح دن میں جتنے زور سے بارش ہو اتنا زیادہ آدمی نہیں گھبراتا ہے. اگر رات کے وقت بارش ہو تو زیادہ آدمی بچے کو ایک دم سینے سے لگا لیتا ہے. اسی طرح سے ہر طرف دروازہ کھڑکی ہر طرف بند کر لیتا ہے, کہیں کوئی سانپ بچھو نہ آ جائے, کوئی زہریلا جانور نہ آ جائے, ہے نا. اس لیے اس کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے کہ رات کی تاریکی سے, رات کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں, رات کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں, جو بھی شر ہوتا ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ومن شر, سب سے پناہ طلب کر رہا ہے بندہ. ومن شر النفاثات فی العقد. دیکھیے اس کے بعد مخلوقات میں سب چیزیں شامل ہیں. اس کے بعد پھر 3 آیتیں تینوں چیزوں کی اہمیت کو بتلانے کے لیے. ایک تو رات کا سلسلہ ختم, اس کے بعد اگلی آیت ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو گرہ میں پھونک ڈالنے والیاں ہیں, گرہ کے اندر پھونک ڈالنے والیاں ہیں, یعنی جادوگر جو عورتیں ہوتی ہیں, ڈائن جس کو ہم کہتے ہیں, چڑیل کہتے ہیں, یا اسی طرح سے جو برائیاں کچھ عورتوں کے اندر پائی جاتی ہیں, جس کی بنا پر وہ دوسروں پر جادو کرتی ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچاتی ہیں, دوسروں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتی ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ گرہ باندھ دینا, کسی کے بال کو لے کر کے, کسی کے کپڑے کو لے کر کے, کسی کی کوئی چیز لے کر کے گرہ باندھ دینا اور اس میں جادو کر دینا. یہ ابھی بھی پایا جاتا ہے اور پہلے بھی پایا جاتا ہے. یہ ابھی بھی پایا جاتا ہے اور پہلے بھی پایا جاتا تھا. تو ایسے لوگوں کے شر سے, ایسے لوگوں کی برائیوں سے, ایسے جو جادو ہوتے ہیں, ان تمام چیزوں کی برائیوں سے بندے کو پناہ طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, تعلیم دی جا رہی. ومن شر النفاثات فی العقد, الگ سے اس کی اہمیت کے پیش نظر. ٹھیک ہے, اور دیکھیں یہاں پر ایک بات اور, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہم سب کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ جادوگروں کے برا شر سے, ان کی برائیوں سے پناہ طلب کرو. اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے, ایک آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ حکم دینا گویا کہ جادو کو ثابت کرنا ہے نا. اگر کسی چیز کی حقیقت ہی نہ ہو تو اس کی تعلیم دی جائے گی؟ نہیں دی جائے گی, اس کی تعلیم نہیں دی جائے گی. مثال تو بہت ساری ہے لیکن مثالوں کو چھوڑیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ اس کے شر سے پناہ طلب کیجئے, گویا کہ یہ حقیقت ہے, اس لیے اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے. اس کی حقیقت ہے, اس کی تاثیر ہے, یہ اثر کرتا ہے, جادو لگتا ہے, نظر لگتی ہے, یہ تمام چیزیں حق ہے. اس لیے میں اس چیز کو الگ سے بتا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ, بعض جماعت والے یا بعض فکر رکھنے والے جادو کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس واقعے کو بھی جھٹلا دیتے ہیں اور اس حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا یا نہیں؟ کیا گیا. جی کیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس طرح سے کیا گیا تھا کہ آپ کوئی چیز کرتے تو آپ کو یاد نہیں رہتا میں نے یہ کیا ہے, یا کوئی چیز نہیں کرتے تو آپ کو لگتا میں نے یہ کر دیا ہے. وسوسہ ڈالا جاتا, آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, بالکل بدھے ہوئے جسم کی طرح آپ کا جسم لگتا. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا یہ دونوں صورتیں دے کر. اس کا سبب نزول بتلا رہا ہوں. یہ دونوں صورتیں دے کر, اور ان دو صورتوں میں کتنی آیتیں ہیں؟ 11. ماشاء اللہ, بہت خوب. اللہ رب العالمین آپ کی علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو یہ 11 آیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا جادو سے چھٹکارا پانے کا اور اس کا علاج بتلایا. جادو اس طرح سے کیا گیا تھا. لبید بن عاصم, کیا بول رہے ہیں؟ کچھ بول رہے ہیں کیا؟ آواز نہیں آ رہی. لبید بن عاصم ایک یہودی شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, اور ایک کنویں میں, اس دوری پر ایک کنواں تھا, اس کنویں پر زمین پر بالکل پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا تھا. بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کنگھی میں گانٹھ باندھا گیا تھا یا بال آپ کا حاصل کر کے کیا گیا تھا. بہرحال
جادو کی حقیقت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا, وہ چیز منگوائی, اور وہ چیز منگوانے کے بعد ایک ایک آیت پڑھ کر آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے, ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے. تو جیسے ہی گرہ 11 آیتیں پوری ہوئی, 11 گرہیں کھل گئیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا گویا کہ آپ کا بندھا ہوا جسم آزاد ہو گیا ہے. تو یہ جادو کی حقیقت ہے اور جادو کے واقعات ہیں. یہ واقعہ سچا ہے اور صحیح حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں جادو نہیں ہے, ایک جماعت ہے توحید جماعت, ٹھیک ہے, ساؤتھ میں. اس طرح سے بہت سارے ہمارے آس پاس بھی ہیں جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. بعض حدیثوں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, ہماری عقل اس کو نہیں مانتی. آپ کی عقل کیا ہے, معیار کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے. حدیث اگر صحیح ہے پھر آپ کی عقل کی نہیں دیکھی جائے گی. آپ کی عقل کہتی ہے کہ نہیں یہ حدیث غلط ہے, میری عقل کہتی ہے حدیث صحیح ہے. وہ کوئی حدیث, اب 4 لوگ ہیں, چاروں کی عقل الگ الگ ہیں, معیار کس کو بنایا جائے, کس کی عقل؟ میں آپ کی نہیں مانتا, آپ میری نہیں مانتے. ماننا ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں. فیصلہ یہی کر لو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رب العالمین نے بھی یہ حکم دیا, اگر جھگڑا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو یہ ایک مسئلہ ہے, بہت سارے مسائل ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور حسد سے, اس کے شر سے, اس کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے. یہ بھی حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے. اور حضرت علامہ ابن قیم غالباً ان کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ حاسد جو ہوتا ہے یہ مظلوم سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے, مظلوم سے زیادہ مشابہ, گویا اس پر ظلم کیا گیا. وہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد کرتا ہے, کسی سے جلن کرتا ہے, اور جلن کی بنا پر وہ دیکھیے ایک تو برائی کر رہا ہے, ظالم ہوا, حسد کر رہا ہے, حسد کی وجہ سے جادو ٹونا کروا دیا, یا اس پر مصیبتیں ڈال دی, یا اس کا سمجھیے بزنس چوپٹ کرنے کے لیے کوئی اور کاروائی کر دی, کسٹمر کو بھگا دیا, جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر, بدنام کر کے اس کا بزنس ٹھپ کروا دیا. ایک تو برائی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, اللہ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ مظلوم ہوا نا, کسی کو رحمت سے محروم کر دینا, یہ سمجھیے مظلوم ہوا. اس لیے کہتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہوئے بھی مظلوم کی طرح ہے. لیکن ایسی مظلومیت کوئی کام کی نہیں. ہم اگر حق پر ہیں, ہمارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے, تب تو ہماری سنی جائے گی بات, ہماری آہ و بقا کی قدر ہوگی, اس کی اہمیت ہوگی. لیکن ہم ظالم ہوں گے اور ہمیں تمام چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی. مظلوم تو کہلائیں گے, لیکن ہماری مظلومیت کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. جی اب آئیے ہم دوسری سورہ کی طرف چلتے ہیں. اس کے سبب نزول کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ دوسری سورہ کے تعلق سے بھی, اس لیے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا. قل اعوذ برب الناس, اسے ہم سورۃ الناس کے نام سے جانتے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس, لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس, اور شیطان کے وسوسے سے جو آگے پیچھے ہوتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, وہ شیطان جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, سینوں میں. من الجنۃ والناس, خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے. انسانوں میں سے ہو تب بھی, جنوں میں سے ہو تب بھی. اس کے تعلق سے سب سے پہلی بات بتا دوں, بعد میں ذہن میں رہے نہ رہے, یہ سورہ یہ آخری سورہ ہے ترتیب کے اعتبار سے. اور پہلی سورہ کون سی تھی؟ سب سے پہلی سورہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ, سورۃ الفاتحہ اور یہ سورۃ الناس. دونوں کے اندر ایک چیز شامل ہے. دونوں کے اندر کیا ہے؟ وہ توحید کے تعلق سے. دونوں کے اندر توحید کے ساتھ. پہلی آیت میں, پہلی سورہ میں بتایا گیا تھا کہ اس کے اندر توحید کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں. بتایا گیا تھا نا, الحمدللہ رب العالمین, توحید ربوبیت, مالک یوم الدین. اسی طرح الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اس میں کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں توحید الوہیت بتایا گیا تھا, نہیں بتایا گیا تھا.
قل اعوذ برب الناس، اسی طرح اس سورہ کے اندر بھی قل اعوذ برب الناس، اس میں توحید ربوبیت، ملک الناس یہاں پر توحید اسماء و صفات میں سے، ملک الناس ایک اسم ہے اللہ رب العالمین کا، مالک اور ملک اللہ، اس لیے ہم کہتے ہیں عبد المالک عبد الملک کہتے ہیں نا، اللہ رب العالمین کی یہ صفت ہے، اللہ رب العالمین کا یہ نام۔ الہ الناس اس میں توحید الوہیت، اس میں توحید الوہیت یعنی توحید کی تینوں قسمیں اس سورہ کے اندر بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی جو قرآن کی سب سے پہلی سورہ ہے۔ تو یہاں پر توحید کا ہمیں مقام کا پتہ چلتا ہے، توحید کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں تو بہت جگہوں پر اللہ رب العالمین نے توحید بیان کیا ہے، توحید کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے شروع سورہ میں ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے جو آخری سورہ ہے، ان دونوں سورتوں کے اندر بھی توحید کی تینوں قسموں کو بیان کر دیا ہے، تینوں قسموں کو بیان کر دیا ہے۔ گویا کہ توحید کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ہمیں بھی وہی مرتبہ مقام وہی مرتبہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی اس کا اندازہ کرنا چاہیے، اور توحید کو وہی اہمیت دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ہم لوگوں آپ کہہ دیجئے لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ ملک الناس یہ آسان ہے، لوگوں کے بادشاہ اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا ملک ہے، بادشاہ بھی ہے اور لوگوں کا نگراں بھی ہے۔ الہ الناس لوگوں کا اصل معبود برحق، ہماری عبادتوں کا مستحق اور حقدار کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہی، ٹھیک ہے۔ اس لیے تینوں صفات یا کہہ لیجئے تینوں نام یا کہہ لیجئے تینوں خوبیاں اللہ رب العالمین کی بیان کر دی گئی۔ ہر وہ خوبی جو ہم کسی بڑے کو دیتے ہیں، ہر خوبی وہ جو ہم کسی بڑے کو عزت کے طور پر، تعظیم کے طور پر، کمال کے طور پر، تو اللہ کے لیے ثابت ہے۔ انشاءاللہ آگے بات آئے گی توحید کے بارے میں، تو اس سلسلے میں اور باتیں ہوں گی۔ من شر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اور یہ وسواس الخناس، یہ خناس کیا ہے؟ شیطان ہے، اور اس کو دو صفتوں سے ذکر کیا گیا، وسواس اور خناس۔ وسواس کا معنی جو وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، ایک وسوسہ ہوتا ہے، اور وسواس عربی میں کہتے ہیں ایسی ذات کو جو وسوسہ ڈالے، تو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی الخناس، خناس کے معنی کیا؟ دور ہونا۔ جب انسان اللہ کی پناہ میں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا، جب پڑھتا ہے انسان تلاوت کے وقت، قرآن کی آیت کی جب تلاوت کرتا ہے تو اس وقت شیطان بھاگتا ہے۔ اسی طرح سے اذان جب ہوتی ہے تو اذان گوج مارتا ہوا شیطان بھاگتا ہے نا، اس لیے اسے خناس کہا گیا ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہو، جب بھی اللہ کا نام آئے، جب بھی انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اس لیے خناس کہا گیا۔ خناس کے معنی پیچھے ہٹنا، دور ہٹنا۔ اور اس آیت میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، کوئی اور ایسا کام کیا جائے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، تو پھر وہاں پر شیطان سے پناہ طلب کرنے چاہیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، پھر اس کی صفت بیان کی گئی، اس کا کام بتلایا گیا کہ اس کا کام ہے لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں طرح طرح کے افکار، طرح طرح کی فکر ڈال دینا، طرح طرح کے عقائد۔ فکر میں کیا ہے؟ وسوسہ جو ہم سمجھتے ہیں صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز مت پڑھو، تلاوت کر رہے ہو نہیں 10 منٹ لگ جائے، کیا وقت ضائع کرو گے، گھومو پھرو، کھانا کھا رہے ہو، ارے وہ تو ملیدہ اور کیا کیا جو بنتا ہے، حلوہ پوڑی بھی کھا سکتے ہو، کیا ہے بدعت، لوگ کہنے دو۔ صرف یہی نہیں، عقائد میں جو فاسد اور خراب عقیدہ ہے اس کے سلسلے میں بھی انسان کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے شیطان، یہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عقیدہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ کیا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی، بس تم جسے صحیح مان لو وہی صحیح ہے، ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اور اسی طرح مخلوقات کے سلسلے میں، اسی طرح برائیوں کے سلسلے میں، اچھائیوں کے سلسلے میں، اگر کوا بول رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے تو مہمان آنے والا ہے، برتن گر گیا تو کچھ انہونی ہونے والی ہے، مرغیاں آپس میں بات کر رہی تو کوئی نیا مہمان آنے والا ہے، یا پھر نئے
नई चीजें हैं। इसी तरह से बिल्ली आगे से चली गई तो आज कुछ होने वाला है। ये सब अकायद है, वसवसा है। शैतान हर एतबार से अकायद में भी, अकीदा में सबसे ज्यादा वो वसवसा डालता है, इबादत में भी, मामलात में भी। आज उसका पैसा था ना, 10,000 रुपए दिया था, उसको याद नहीं है, ऐसा करो तुम 8,000 बोल दो, उसने कहा है ना तुमको लिख देना, 8,000 लिख दो, क्या है, अरे 2,000 का फायदा हो जाएगा, ऐसा करके। या इसी तरह से तुमने उस पर एहसान किया था, अगर तुम 2,000 लोगे तो एहसान के बदले क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाब का काम तुमने किया था, थोड़ी सी मेहनत भी की थी, इस तरह से। इसी तरह से हम ये इल्म हासिल कर रहे हैं, तुम क्या जानते हो अल्लाह के बारे में तो जानते हो। तफसीर तो तुम्हें मालूम ही है, उतनी बहुत तो मालूम, बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा तुम्हें मालूम है। कुरान की कई सूरतें तुमको याद है, कई पारे याद है, नमाज अच्छी तरह पढ़ा लेते हो। अब क्या जरूरत है तुम्हें इल्म हासिल करने की? तुम्हारे गांव में, तुम्हारे बस्ती में ऐसे लोग भी हैं जिनको सूरह फातिहा पढ़ना नहीं आता, तो बहुत बेहतर जानते हो। तो इस तरह से शैतान बहकाता है, हर एतबार से, हर रास्ते से बहकाने की कोशिश करता है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम अच्छाई को फैलाने में, अच्छाई को दूसरों के सामने पहुंचाने में जितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, मेहनत तो कम ही करते हैं और बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा, मेरी इतनी सकत है। लेकिन शैतान और शैतान के चेले, इंसानों में भी जो शैतान के चेले हैं वो बुराइयों को फैलाने में, बुराइयों को दूसरों तक पहुंचाने में वो कभी भी मेहनत से नहीं रुकते और वो मायूस भी नहीं होते। आप कह दीजिएगा मैं नहीं मानूंगा, आप कह दीजिएगा मैं ये क़ीदा नहीं मानता, आप कह दीजिएगा मैं हदीस का इनकार नहीं करता, आप कह दीजिएगा ये बुराई को मैं अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन वो कभी भी मायूस होने वाले नहीं, वो कोशिश करते ही रहते हैं। लिहाजा हमें सीखना चाहिए और हमें अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। तो ये समझ लीजिए, मिनल जिन्नति वन्नास, यहाँ पर कहा गया है कि जिन्नों में से हो या इंसानों में से, दोनों की मैंने मिसालें दे दी हैं। ये शैतान एक तो वसवसा डालता है, कोई आसपास नहीं होता, लेकिन इंसान भी ज़ाहिरी तौर पर हमें बहकाने की कोशिश करते हैं, हमें रिझाने की कोशिश करते हैं, कभी माल के ज़रिए से, कभी सामान के ज़रिए से, कभी किसी और लालच को दे करके। लिहाजा हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए कि अल्लाह के जो अहकामात हैं, खा वो अकीदे के एतबार से हो, किताब व सुन्नत में जो चीज़ें साबित है, खा वो अकीदा हो, मामला हो, इबादत हो, कोई भी चीज़ हो, हमें मुसालहत नहीं करनी, कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हाँ, हमारा ज़ाती मसला हो तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हाँ, मेरा हिस्सा निकलता था 10 बीघा, तुम 10 बीघा मत दो, 8 बीघा दो, 5 बीघा दो। अच्छा, 4 दुकानें मेरे अब्बू ने बनाई थी दोनों भाइयों के लिए, तुम 5 रखना चाहते हो, ठीक है मुझे 3 दे दो, इसमें हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन अकीदा के सिलसिले में, मामले के सिलसिले में, कुरान और सुन्नत के मामले में हम किसी भी तरह से हम कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारा ये जो तफसीरी सिलसिला था, अल्हम्दुलिल्लाह 16 सूरतों की तफसीर पर ये मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम इस पर शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक की भीख मांगते हैं कि अल्लाह, हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, हमने जो सीखा है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से फिर अगला दर्स, आप लोगों के पास किताबें होंगी, अगर नहीं होंगी तो इंशाअल्लाह फराहम कर दी जाएंगी। ये जो अद-दुरूसुल मुहिम्मा लिआम्मतिल उम्मा, उम्मत के लिए अहम असबाब, इस्लाम से किताब है, इंशाअल्लाह वो आप लोग पढ़ के आइएगा। सबसे पहला